بعض خواتین کا یہ بھی رجحان ہے یا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کہیں جاب کرتے ہیں، اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں پردے میں جاب کی اجازت نہیں ملتی، کہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں مشکلات ہیں، یا کسی بیرون ملک کہیں جانا ہو اس حوالے سے بھی پردہ اگر رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ موجود ہیں۔ جی آپا کیا فرمائیں گی، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے؟ شکریہ زینب۔ اس سے پہلے ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا کہ ہم ترقی کسے سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل۔ کہ اگر آپ کی نظر میں ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جائز اور ناجائز طریقے سے مال بنایا جائے، جائز اور ناجائز طریقے سے نمود و نمائش کا اہتمام کیا جائے، بڑی بڑی ہورڈنگ پر آپ کی پکچرز لگی ہوں اور آپ کو راہ چلتے لوگ آپ پر آوازیں کس رہے ہوں، یا آپ ایک بازار کی وہ شمع محفل بنی ہوئی ہوں، تو یہ ترقی تو وہ ترقی ہے کہ ایسی ترقی تو اسلام مردوں کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بے لگام ہو جائیں اور اپنی حدود و قیود کو بھول جائیں۔ وہ عورت تو کیا ہے۔ پھر دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ آج ہمارے ہاں یہ درس دیا جاتا ہے کہ معیار زندگی کو بلند رکھنے کے لیے عورت کا ضرور ہے نکلنا بہت ضروری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پردے کو ترک کر دیتی ہے۔ میں آج بھی ایسی بہت سی بہنوں بیٹیوں کو جانتی ہوں کہ جو کبھی بھی پردے کو اپنی راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیا ہے انہوں نے۔ آج آپ دیکھیں تو پائلٹس بھی ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے حجاب لیا ہوا ہے، ایئر فورس میں ایسی بچیاں ہیں کہ جو پورے پردے میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں اسلام کی خاتون اول ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب بزنس ویمن تھی، اور آپ کی پہچان آپ دیکھیں تو طاہرہ کے لقب سے کی جاتی تھی۔ آپ اتنی با کردار ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی سکولر ہیں کہ جن کے صحابہ بھی شاگرد ہیں، جو آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور آپ پردے میں ان کا جواب دیا کرتی تھی۔ آئلی زندگی سے متعلق بہت سی احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں تو تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری بازار کی ایڈمنسٹریٹر جو تھی وہ ایک خاتون تھی، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ بازار میں کوڑا لے کر پھرتی تھی، اور جب کوئی غلطی کرتا تھا اور غلط مال دیتا تھا تو اسی وقت ان کا کوڑا پڑتا تھا۔ تو اس طرح تاریخ میں ہم غزوات میں بھی خواتین گئیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا، پانی پلانا، تو اس طرح کے کام کیا کرتی تھی۔ پھر ویلفیئر کے کام معاشرے میں کرنے کے لیے پردہ کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ بنا ہے کبھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کا کرایہ خواتین کی دیکھ بھال اور محتاج خواتین کو دینے میں صرف کر دیا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ چمڑا رنگنے کا کام کرتی تھی، اور جو مزدوری جو اجرت ملتی اسے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی۔ یعنی اس طرح خواتین نے مختلف شعبہ زندگی میں اپنا اپنا رول ادا کیا ہے۔ ایون شعراء خواتین گزری ہیں، ادیب خواتین گزری ہیں جنہوں نے ایک رول ادا کیا۔ پھر ایون یہاں تک بھی کہ جب ضرورت پڑی تو فن خطابت کے جوہر دکھائے۔ آپ دیکھیں تو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فصاحت و بلاغت تھی آپ کے خطبات میں کہ آج تک ان کے خطبات ایمان افروز ہیں، پڑھا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا خطیب ہونا، ایک اچھا عالم ہونا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا پردہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تفسیر قرآن پاک کی بیان فرما رہی تھی، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ ان کے کانوں میں ان کی آواز پڑی، انہوں نے سنا کچھ دیر اور اشش کر اٹھے ان کی سن کے۔ تو ایک دین کے لیے کام کرنا، ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں تو ہوم اکنامکس یا آپ کاٹیج انڈسٹری کے بے شمار شعبے ہیں کہ جن میں خواتین گھر بیٹھ کر کام کر بھی رہی ہیں اور اپنا ایک رول بھی ادا کر رہی ہیں سوسائٹی میں۔ تو اس سے کوئی اسلام منع نہیں کرتا، ہرگز منع نہیں کرتا۔ اسلام نے بہت بنیادی اصول دے دیے کہ دیکھیں کفالت آپ کی مردوں کے ذمے ہے، اور اگر مرد کفیل نہیں بن رہا تو گنہگار ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ اسی طرح کفالت کی ذمہ داری اٹھا دی اور عورت پر بنیادی ذمہ داری ڈالی کہ بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی دیکھ بھال، اور اگر وہ مالدار ہے تو اپنے ملازم رکھ سکتی ہے، لیکن بیسک اس کی ذمہ داری بچوں کی تربیت، نئی نسل کی تربیت۔ اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو وہ اگر مختلف تعمیری کاموں میں لگاتی ہے، سوسائٹی کے، اپنی فیملی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، تو اسلام اجازت دیتا ہے۔
گویا ایک فطری صلاحیتیں ہیں کسی خاتون میں، تو اسلام کبھی بھی اس کو آگے بڑھنے سے روکتا نہیں ہے. اس کو وہ راستے دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی بندگی بھی ہو، عبادت بھی ہو، اور آگے بڑھنے کا ایک تسلسل، زندگی کا تعارف بھی جاری و ساری رہے. بس وہ حدود و قیود ہیں جو بڑی کلیئر ہیں، بنیادی اصول ہیں جو، اور وہ ہم خواتین کے فائدے کے لیے ہیں. پردہ کوئی قید نہیں ہے، پردہ کوئی ناروا پابندی نہیں ہے، پردہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ کو گھٹن محسوس ہو. پردہ تو ہمارے لیے ایک ایسا صاحبان ہے، ایک اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے گوہر عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. بالکل صحیح.